أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. For the reciter of Holy Quran, please say a loud salawat. Now I would like to invite Brother Muhammad Shah for the salam. Please say a loud salawat.
بر محمد وعلی محمد صلوات. تیری زہرا پہ مصیبت کی گئی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گئی ہے، ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، اور ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑے پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ارے ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گئی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے، ارے تیری امت نے بنا دی ہے، یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گڑی ہے، اور کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازہ پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، ارے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت
اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچے کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بار دیگر محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Now I would like to request Brother Hussain Jafri uncle for the short salam. Please say a loud salawat. Assalamu alaikum Momin, Mominat. Request for Surah Fatiha for all the marhumin, and especially the Shuhada Islam and the sponsors of today's. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala sallallahu alaihi wa sallam. انشاءاللہ بیوی کی شان میں کچھ مرثیے کے بہت ہی مختصر سے انشاءاللہ کچھ بن انشاءاللہ باوز بلند صلوات۔ جب کوئی خبر آئی نہ مظلوم رضا کی، مستر ہوئی ہمشیر غریب الغربا کی، حد کوئی نہ باقی رہی فریاد و بکا کی، سر میں کبھی کنگھی ہے نہ ہے فکر غذا، سر میں کنگھی کبھی کنگھی ہے نہ ہے فکر غذا کی، 24 پہر دیان ہے فرزند نبی کا، زینب کی طرح عشق ہے خلق ولی، زینب کی طرح عشق ہے خالق کے ولی کا، الخیسہ روانہ ہوئی بی بی کی سواری، روتی ہوئی جانے لگی اللہ کی پیاری، ہر گام پہ بے چین ہے شہزادی ہماری، کس طرح بیاں ہو جو خلق دل پہ ہے تاری، پھر گھر سے نبی زادی کو امت نے چھڑایا، فردوس میں بھی موسی کاظم کو رلا، فردوس میں بھی موسی کاظم کو رلایا، منزل پہ ٹہرتی نہ تھی دلگیر چلی ہے،
رابی سے مظلوم کی ہمشیر چلی ہے، فرقت کی دل پاک پہ شمشیر چلی ہے، زینب کی تڑپتی ہوئی تصویر چلی ہے، میں ماں بین سفر پہنچی جو روتی ہوئی خم پر، دیکھا تو قیامت ہے بپا شور ہے گھر، دیکھا تو قیامت ہے بپا شور ہے گھر گھر، کیا کہتے اڑانے لگے سنبھالے عزا خاک، ہے ہاتھ کے دل ہو گیا معصوم کے سچار، مرخد میں بکا کرنے لگے سید الاولاد، فریاد کی وہ سب نے کہ ہلنے لگا افلاک، چلائی شاہ کونو مقام مر گئے بی بی، غربت میں امام دو جہاں مر گئے، غربت میں امام دو جہاں مر گئے بی بی، یہ سنتے ہی ایک زخم لگا قلب پہ کاری، معصوم پہ ایک غش کا سا عالم ہوا طاری، بھائی میرے بھائی کی صدا لب پہ ہے جاری، سوغام سے اتاری گئی مستر کی سواری، بی بی کو جو صدمے سے نہیں ہلنے کا یارا، لاشے کی طرح مل کے کنیزوں نے اتار، لاشے کی طرح مل کے کنیزوں نے اتار، پھر پہنچا رکھے قلب پہ سو ضبط کے پتھر، کیا گزری کہو صاف میرے بھائی رضا پر، کیا مثل حسین آہ چلا حلق پہ خنجر، یا زہر سے مارا گیا مظلوم برادر، بابا کی طرح قتل کیا بھائی کو میرے، کیا گوڑ و کفن بھی نہ دیا بھائی، کیا گوڑ و کفن بھی نہ دیا بھائی، چلائی کے بے جرم گرفتار کو مارا، کل امت مرحوم کے غمخوار کو مارا، بے وجہ ستمگار نے بے یار کو مارا، زہر ستم جوڑ سے سرکار کو مارا، کونین کے سردار کو مجبور بنایا، ظالم نے بڑا زہر سے انگور کھلا، ظالم نے بڑا سے انگور کھلا، یا سر کھولی ہوئی خلد سے زہرا نکل آئی، گھر آ کے تڑپنے لگے بستر پہ شاہ شاہدین، یہ تڑپے کے ست پارا ہوا پاؤں سے خالی، یہ سن کے برادر کی طرح بیوی بھی تڑپی، کچھ روز تڑپتے رہی اس درد کی ماری، ایک دن لبے
फर्श आई ये चिल्लाई मैं मारी, एक दिन लबे फर्श आई ये चिल्लाई मैं मसरूफ़े बुका थी के हुआ नज़ा का आलम, आहिस्ता नगीं करने लगी भाई का मातम, फिर सूए फलक देख के एक आह की पुरगम, बेजान हुआ तन आँखों से भी जाने लगा दम, सर पीट के मासूमा, सर पीट के मासूमा खज़ा कर गई शियो, हम शीर गरीबुल गुरबा मर गई, हम शीर गरीबुल गुरबा मर गई शियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला Momin, Mominat. According to one riwayat, when the Bibi heard about the the shahadat of Imam Raza, in 3 days, she was so distressed that she passed away in 3 days. And what a legacy she has left, with so much of alims that have come out of Khum, mashallah. Please recite, inshallah, Surah Fatiha for Bibi binte Imam Musa alayhi Kazim alayhi salam. Bismillah ar-Rahman. For the reciters and for the volunteers of the Momin Center, and especially for the quick recovery of Maulana Mudassir Shah Musfi, please recite a loud salawat. Now I would like to invite Maulana Sayyid Jawad Wahedi to the member. Please recite a loud salawat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لإتراب مقدمه الفداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. According to an account, tonight is the night of Shahada of Sayyidatuna Ma'asumah Salamullahi alayha. So we convey our condolences to the Imam of our time on this Shahada of this noble lady. So what I'm going to do, inshallah, in a very brief manner, because I know it's Sunday night, tomorrow it's a working day. It's going to be a very brief speech, and the purpose is to get some reminders and perhaps insights in the life of Ma'asumah Salamullahi alayha, because usually the way we see this lady, it's as if like any other children or daughters of the Imams, and we often neglect the position of Sayyidatuna Ma'asumah Salamullahi alayha. That's number one. Number two is
that we draw, inshallah, inspiration from this noble lady. If you remember last night, we talked about the merits or traits of Shias. Like, who are Shias? We talked about this. One of the Shia of Ali is Ma'suma sallallahu alayha. So in order for us to practice and to actually pray and wish and prioritize to be a Shia, we have to look at the life of people, noble people such as Ma'suma salamullah alayha. So I'm going to, inshallah, go over few traits and qualities that Ma'suma salamullah alayha had. Number one quality that it is very evident and very clear in the life of Sayyidatuna Ma'suma is her acceptance of wilaya of the Imam of her time. When we talk about the idea of wilayat and guardianship of the Imam, there's a lot that we can work on and we have to work on. It's not really a mere practice of uttering words. That's actually has nothing to do with the idea of wilaya. I can say, my wali is Ali, my wali is Ali, thousands of times. But when my action is saying otherwise, I can upset Ali. If you haven't listened to last night, just go over, just skip it, you don't waste your time. Just focus on the traditions that we recited. We sometimes, with our claim, can be upsetting the Imam. Meaning well, but upsetting the Imam. How? When we claim things that we're not doing according to what we have claimed. So wilaya is something that we have to work on, and that simply means that I prioritize the command of the Imam of my time over what I like, over what I desire. That's the definition of wilaya. Right? You accept somebody who is higher than you, who is awla to you, right? Who has more priority over to you. And as soon as you do that, you will do things that Ma'suma sallallahu alayha did. Imam al-Kadhim alayhi salatu wasalam had other children. He had other children, but none of them attained the position of Ma'suma salamullah alayha. The trip that she made, that's a big step. Think about this. Like, remember all the historical context that I don't want to get into. That such trip in that time, considering the context of the time that she was living, the amount of pressure from the tyrant of her time, that's a big step. That showed that she prioritized Ar-Rida alayhi salatu wassalam. She prioritized Imam Ar-Rida alayhi salatu wassalam over what she likes, over what she desires. That's number one. That inshallah we can draw inspiration from the life of Ma'suma salamullah alayha to practice, to at least think and conceptualize, at least in our mind, that look, I'm going to prioritize. That's the first step, right? I'm going to prioritize what my Imam has to say over what I like to hear or do. That's number one. Number two is her authority for intercession and shafa'ah. This is so interesting. So interesting. We have multiple traditions that whoever visits the shrine of Ma'suma salamullah alayha in wajabat lahul jannah. Paradise becomes wajib for that individual. In one specific tradition says that if you go and visit her shrine with ma'rifah, wajabat lahul jannah, with understanding, with knowledge, Jannah and paradise becomes wajib. Let that sink in for a moment. She's not a ma'soom
per se amongst the 14 Ma'sumin. She's not an imam, but she has attained a position that imams would say that if you visit her shrine, Jannah and paradise becomes wajib for you. It gets even more interesting. Listen to this hadith from Imam as-Sadiq alayhi salatu wasalam. Before even she was born. Imam Sadiq, right? Hazrat Ma'sumah is the daughter of whom? Imam al-Kadhim alayhi salatu wasalam. So her grandfather is narrating or saying these traditions. Inna Allah harama wa huwa Makkah. Indeed, for Allah there is haram, there is shrine. Where is it? In Mecca. And for Prophet is in Medina. For Ali is in Kufa, Najaf today. And then he said, وَإِنَّ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَرَمًا. And for us, Ahlul Bayt, indeed, there is also a haram for all of us. Like first, he's mentioning individual imams, individually, each imams from prophets. And then he says that for all of us as Ahlul Bayt, collectively, there is haram. Where is that haram? وَهُوَ قُمْ. And that is Qum. Why? Is it about geographical thing that there's a city today, they call it's in Iran? Is it about that city in a specific? No. Why? Because سَتُدْفَنُ فِيهَا إِمْرَأَةٌ. There will be our daughter that will be buried in that city, min awladi, from our children, ismuha Fatima, and her name is Fatima. Qum is valuable because Ma'suma salamullah alayha, nothing else. Qum becomes haram of Ahlul Bayt, all the Ahlul Bayt. It's because of Ma'suma salamullah alayha. Otherwise, Qum, nobody would go Qum, right? Unless Qumi people. It's so hot, you know. It's because of Ma'suma salamullah alayha. Trust me, this is what, if you talk to scholars in Qum, they will go every day. Big names that you always hear from Manabir. Why they're there? Ma'suma salamullah alayha. Why they prefer Qum? Ma'suma salamullah alayha. They would say that I go, like Ayatollah Marashi Najaf, he said every day he would go haram. A lot of these Maraja and big names, every day they would go haram. He said, I always ask her my hajat, my needs, and every time she responded. They would have questions, like there is a philosopher, Mullah Sadra. He said that anytime I would have philosophical problem, I would do tawassul to Ma'suma salamullah alayha. I would do tawassul to Ma'suma salamullah alayha. So Qum is Qum because of Ma'suma salamullah alayha. تدخل بشفاعتها شيعتنا الجنة بأجمعهم. That all our Shia will be in Jannah, will be given Jannah because of her shafa'ah, because of her intercession. There are times, brothers and sisters, that when it comes to narration and also Quran, but more so perhaps in some cases narration, that it's like you're going to stop from here. I don't understand fully. I can grasp a level of this, what the Imam is trying to say, but more than that, it's just not in my reach. That Ma'suma salamullah alayha was given an authority to do shafa'ah for all the Shia of Ali. And this is evident in her ziyarah. Her ziyarah is from an imam, narrated by an imam. One of the passages you read, Ya Fatima tushfa'i li fil jannah.
that, O Fatima, name of Ma'sumah, O Fatima, make intercession for me in Jannah. I heard this from a scholar. It's a beautiful take. He said that notice that you say, make intercession for me in Jannah. In another word, as a Shia, I'm already in Jannah, paradise. And you know that in paradise, even there is a level of, they call it, it's almost like an envy, but it's a healthy envy. Meaning you look up people that they have a higher position, and you wish that you would be in a higher position in Jannah, because every rank they will be given different favors from Allah Azza wa Jal. And read Surah Waqi'ah, this is very clear in Surah Waqi'ah. There are favors in Jannah that will be given only to the people who are nearest to Allah Azza wa Jal. There are favors that will be given to the other regular citizens of Jannah and paradise. So in Jannah, these ziyarah and these tawassul that we seek will help us. And again, for Shia, know that there is a definition to Shia, right? So when the Imam is saying all Shia will be given intercession by Ma'sumah Salamullah alayha, Shia, right? The definition of Shia that we have discussed. Recite a loud salawat, please. And then one part of this ziyarah, you also say, فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. Is she so good and noble with high status because she's a daughter of Imam al-Kazim, or she's a sister of Imam al-Rida? Or there's something more into this? One part of this ziyarah, you read, فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ, because indeed, in the eye of Allah, there is sha'n min ash-sha'n. There is a status that you have in the eye of Allah Azza wa Jal. And again, emphasize min ash-sha'n, from those status, from those special status that we don't really have. For you, there is that status in the eye of Allah Azza wa Jal. This is what Ma'sumah Salamullah alayha is, who she is. So intercession is another trait. Lastly, that I'm going to discuss is her knowledge. Her knowledge. Brothers and sisters, one of the things that I personally think that we're lacking in our community is seeking knowledge. Reading books. Not just listening to lectures. Lectures, for the most part in our community, becomes like entertaining practices that you enjoy, which is fine. Nothing wrong with it. I'm not debunking that. It's okay. You're enjoying, alhamdulillah. But lecture is part of the process of, actually the smallest part of the process of learning. There's other tools that we have to utilize. There's Quran, Quran is there. Quran is there. And I have to make sense of those as a believer, and this is what my responsibility is. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying, Talabul ilmi faridatun, seeking knowledge is a faridah, like salat. Allama Jawadi Amuli, may Allah bless him and preserve his life and prolong his life. He said faridah, this mu'annath as they call it, it's actually to exaggerate something when it comes into this structure. Meaning, talabul ilm and seeking knowledge is a lot wajib. Not just wajib. No, it's a lot wajib.
And when you look at the Ahlul Bayt, seeking knowledge is something that honestly, especially if we're younger, for everybody, especially the youth, know that the Imams of Ahlul Bayt, including our Imam, they don't want to see us either in two positions, or either a knowledgeable man or woman, or somebody who is seeking knowledge. There's two parts. You can have your own life, you can have a job, you can whatever you want to do. Seeking knowledge is part of our life. We have to bring that value back in seeking knowledge. We don't value seeking knowledge anymore, right? We don't see that as part of our life and its schedule. So her status in knowledge, I'm going to tell you this story and then end this lecture. One day, it was during the time of Imam al-Kadhim alayhi salatu wasalam, which means that she is very young. Perhaps she's 8 years old, 9 years old. They knocked the door of Imam al-Kadhim alayhi salatu wasalam. People, they came, they had questions. They wanted answer from the Imam. Imam was not in Medina. So Ma'asuma Salamullah alayha told them that just show me what are these questions. So they handed over the paper to Fatima Ma'asuma Salamullah alayha, and then she said to them, go and come back tomorrow. So they came back tomorrow and she wrote the answers. She wrote the answers, they took the answers. As they were leaving Medina, they saw Imam al-Kadhim alayhi salatu wassalam. When they saw Imam al-Kadhim, they said this story that we went to your house, nobody was there, you were not there, and your daughter Fatima gave us the answer. And then Imam al-Kadhim alayhi salatu wasalam took the paper, he looked over these answers. Once he saw that all the answers are correct, 9, 8 years old. And then he said, Fidaha abuha, Fidaha abuha, Fidaha abuha. The same term that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used for whom? For Zahra salamullah alayha. Recite aloud salawat. We pray to Allah Azza wa Jal to grant us, inshaAllah, knowledge, wisdom, and please pray for our brothers and sisters in Lebanon, especially in Gaza. And as we're speaking, perhaps, especially last night, they bombed tens of Palestinians, refugee camps, and countless lives were lost. God knows how many injured and wounded. It aches our heart, and please remember them in your du'as, and we pray to Allah Azza wa Jal to protect our brothers and sisters in Palestine, in West Bank also, in Gaza, in Lebanon. We pray to Allah Azza wa Jal to destroy the enemy of Islam, especially the Zionist entity. We pray to Allah Azza wa Jal to grant victory to our brothers and sisters in Palestine and liberation. And we pray to Allah Azza wa Jal to grant Muslim Ummah, larger Muslim Ummah, unity, inshallah. We pray to Allah Azza wa Jal to hasten the appearance of Imam al-Hujjah Ajjalallah Ta'ala Fariju Sharif. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Haqqi Imam, Jazakallah, आप लोग से तमा से आगे आगे please try to come. Haqqi Imam, Ya Hussein. Ya Hassan, Ya Hussein, Mawla Haqqi Imam, Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Hussein.
اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میں وہ رخسار دکھاؤں گی، میں وہ رخسار دکھاؤں گی جو نیلوں سے بھرے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میرے چاچا جو ملیں گے تو وہ در دیں گے مجھے، وہ در دیں گے مجھے، پر میں پہنوں گی کہاں اب تو، پر میں پہنوں گی کہاں اب تو میرے کان کٹے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، بھیا اصغر کو بتاؤں گی جلے خیموں سے، جلے خیموں سے، میں بچاتی رہی جھولے کو، میں بچاتی رہی جھولے کو، تبھی بال جلے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میں جو دادی سے ملوں گی تو یہی پوچھوں گی، یہی پوچھوں گی، پسلیاں ٹوٹی ہو جس کی وہ، پسلیاں ٹوٹی ہو جس کی وہ بھلا کیسے جیے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، جان معصومہ کے روزے پہ صبر سے جانا، صبر سے جانا، ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ، ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ تمہیں موت ملے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے، میں وہ رخسار دکھاؤں گی، میں وہ رخسار دکھاؤں گی جو
جمیلوں سے برے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے بھیا اصغر کو بتاؤں گی جلے خیموں سے جلے خیموں سے میں بچاتی رہی جھولے کو میں بچاتی رہی جھولے کو تبھی بال جلے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اے قضا تو ہی ملا دے جان معصومہ کے روزے پہ صبر سے جانا صبر سے جانا ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ ہو بھی سکتا ہے کہ چوکھٹ پہ تمہیں موت ملے اے قضا تو ہی ملا دے میرے بابا سے مجھے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وتوجه زيارت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا روح وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته والفاتحة مع السلام